نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه اجمعین. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے آج جیسے دور مصروف اور دور پرفتن میں ہم تمام آج کی شب فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ایک ولی کی محبت میں دور و نزدیک سے جمع ہوئے. اللہ جل مجدہ آج کی اس محفل عرس، محفل میلاد، محفل نعت اور اولیاء اللہ کے تذکرے کے طفیل ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور آج کی شب عرس اور صاحب مزار کے فیوزات کے طفیل دنیا میں، قبر میں اور میدان حشر میں آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. محترم و محتشم صاحب صدر امیر تحریک منہاج القرآن سجادہ نشین آستان عالیہ گنجال شریف، محترم جناب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب، دیگر سادات اعظام، علماء کرام، میں سادات علماء، حفاظ اور جمیع موردین کی موجودگی میں محترم جناب سجادہ نشین صاحبزادہ مظفر الدین قادری مزملی کو اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو زندہ رکھنے اور اسی تواتر سے اس فیض کو جاری رکھنے پر صدبار مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات نے حضرت خواجہ فقیر احمد دین مزملی سرکار کو جو ولایت کا، سورہ مزمل کا اور اس مزمل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض عطا فرمایا، اللہ رب العزت مزملی سرکار کی ساری اولاد کو کاملاً وہ فیض عطا فرمائے. آج کی اس بزم میں، اس عرس میں مجھے شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. میں نہایت مشکور ہوں تحریک منہاج القرآن قائد آباد کے جملہ ارکان، بالخصوص محترم جناب ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل قائد آباد محترم جناب محمد نواز اوفرا صاحب. ان کی دعوت، رہنمائی اور سنگت کی وجہ سے میں اس اسٹیج تک پہنچا، اور یقیناً قابل تحسین ان محبتوں کا اللہ صلہ عطا فرمائے. عزیزم صاحبزادہ محمد زبیر قادری، جن کے ساتھ گاہے بگاہے مختلف پروگراموں میں ملاقات جاری رہتی ہے، منہاج القرآن سے ان کی محبت، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی سے ان کی محبت، یہ ان کا جذبہ ہمیں کھینچ لایا. اللہ رب العزت عزیزم زبیر کو بھی صاحب مزار کا کامل فیض عطا فرمائے. مجھ سے قبل یقیناً نہایت روحانی، علمی
ذوق شوق سے بھرپور خطاب حضرت علامہ صاحب نے فرمایا. یقیناً آپ نے اس میں بہت سارے اپنے عقائد کی، اعمال کی اصلاح کے اسباق لیے ہوں گے. آج کی شب اور اس محفل عرس کن لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قرآن کا وہ ابدی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں. یہ ایک وجود ہے، قالب ہے. یہ انسان کو اللہ نے وجود عطا فرمایا. اس میں اللہ رب العزت نے عقل کو بھی رکھا اور روح کو بھی رکھا. عقل کو آج تک ڈاکٹر نہیں ڈھونڈ سکے کہ جسم میں عقل کہاں ہے. دماغ، مغز، دیگر چیزیں ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر پورے جسم کا آپریشن کر کے بھی عقل کو کوئی نہیں ڈھونڈ سکا کہ اس کو اللہ نے جسم میں کہاں رکھا ہوا ہے. انسان ذوی العقول میں سے یا عقلون میں اس کا شمار ہوتا ہے، مگر اس وجود میں کوئی عقل کا وجود نہیں ڈھونڈ سکتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے اندر روح کو رکھا ہے، اور یہ لاش روح کی وجہ سے چلتی پھرتی ہے، روح کی وجہ سے زندگی ہے. روح نہ ہو تو یہ زندگی کی رنگینیاں ختم. انسان کا یہ جسم، لاش، کھانا پینا، دیکھنا سننا، یہ سب کچھ روح کی وجہ سے ہے. روح نہ ہو، آنکھیں ہوتی ہیں نظر نہیں آتا، کان ہوتے ہیں سنائی نہیں دیتا، منہ اور معدہ ہوتا ہے مگر کھایا نہیں جا سکتا. وہ ہر اصل کے پیچھے امپاور کرنے والی روح ہے. روح کو بھی ڈاکٹر، میڈیکل، بایولوجی آج تک نہیں دیکھ سکی کہ روح ہے کیا اور کہاں ہوتی ہے، جسم کے کس جگہ میں ہوتی ہے. خود خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب یسألونک، یہ آپ سے پوچھیں گے روح کے بارے میں، روح کیا ہے. قل، جب یہ روح کے بارے میں سوال فرمائے آپ بھی کہہ دیا کریں یہ میرے رب کا امر ہے، یہ میرے رب کا امر ہے. گویا انسان، تیری عقل، تیرا علم، تیری سائنس دوڑتی رہے، جسم کا علاج تو تو کر پائے گا، جسم کے حصے ٹوٹ جائیں گے تو سی لے گا، جسم کو تو خوبصورت بنا لے گا، کیونکہ یہ تیرے سامنے ہے. روح ایک ایسا جوہر ہے جس کو اللہ نے امر قرار دیا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں چاہیے، روح کی مرمت کرنے کے لیے، روح کو صحت یاب بنانے کے لیے بھی ایک ڈاکٹر چاہیے ہوگا، ایک طبیب چاہیے ہوگا. اس طبیب کا نام رب نے ولی اللہ رکھ دیا ہے. اس کو صاف پاک کرنے کے لیے جو طاقت رکھی ہے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. روح اور عقل کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کو نفس کہتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا ایک جوہر ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ جوہر ہے. یہ انسان کے اندر ہے نفس، اور قرآن کہتا ہے یہ نفس برائی کی طرف لے جانے والی ہے. اس کا وجود بھی کسی کو نہیں ملتا مگر یہ بھی جسم کے اندر ہے. اس کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہ نفس سے امارہ بن جاتی ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی، انسان کو بربادی کی طرف لے جانے والی، انسان کو فسادی بنانے والی، انسان کو جہنمی بنانے والی بن جاتی ہے. مگر اسی روح میں اسی نفس کو اگر لگام ڈال دی جائے، اس کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ روح نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جاتی ہے. پھر ایک دن آتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے بھی اگلے درجے پہ آ کے نفس راضیہ مرضیہ بن جاتی ہے. اس مقام پہ آ جاتی ہے کہ خود رب فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اب تو اس مقام پہ چلی گئی ہے کہ رب خود تجھے دعوت دے رہا ہے کہ آ اپنے رب کے پاس آ، تجھے تیرا راضی رب اپنے پاس بلا رہا ہے. وہ جسم کی بات میں نے کی، یہ آپ کے سامنے ہے.
روح کی بات میں نے کی، یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح جسم ایک حقیقت ہے، روح ایک حقیقت ہے، بالکل اسی طرح نفس ایک حقیقت ہے۔ اور تزکیہ نفس یہ پیغمبرانہ ذمہ داری رب نے لگائی ہے۔ یہ نبی کے فرائض میں سے تھا کہ وہ نفس کی پاکیزگی فرمائیں۔ اللہ جل مجدہ نے جب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو بہت ساری ڈیوٹیاں جو آقا کی لگائیں، ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول پڑھ لیں، یا ربنا وابعث فیہم رسول دعا ابراہیمی پڑھ لیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا وَيُزَكِّيهِمْ کہ رب جو پیغمبر بھیجے گا وہ یہ ڈیوٹی کرے گا کہ لوگوں کے نفسوں کی اور لوگوں کی طہارت کا بندوبست فرمایا کرے گا، روحوں کو پاک صاف کرے گا۔ وہ پیغمبر تزکیہ نفس کی ڈیوٹی کرنے آیا ہے۔ وہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن سکھایا، جہاں علم عطا فرمایا، جہاں محبتوں کی دولت دی، وہاں میرے آقا کی نگاہ نے روحوں اور قلبوں کو صفائی اور طہارت کی دولت عطا فرمائی، اور ایسا طریقہ بتا دیا کہ قیامت تک کا مومن اپنے آپ کو پاک صاف کرتا رہتا ہے۔ اس ساری تمہیدی گفتگو کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو سورہ اعلیٰ کی میں نے پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا قد افلح۔ قد قرآن میں عربی میں وہاں لگایا جاتا ہے جہاں آخری بات کی جاتی ہو۔ قد بس یہ آخری بات ہے۔ وہ قد کا معنی ہے نو مور ریسرچ، نو مور فتویٰ، کہ اس بات پہ نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کتابیں کنگالنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آخری بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مولا کیا فرمایا قد افلح۔ آج جس انسان سے مل لیں، اسٹیج والوں سے یا پنڈال میں بیٹھے ہوئے یا اس وقت جو گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں اور ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، جس شخص سے پوچھ رہے کہ تو کیا چاہتا ہے دنیا میں، ہر ایک کا جواب ہوگا کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا، وہ جس رستے پہ ہے اسی رستے پر کامیابی چاہتا ہے۔ کاروبار میں ہے تو کاروبار کی کامیابی کا طالب ہے، زمین میں ہل چلا رہا ہے تو وہاں کامیابی کا طالب ہے، حتیٰ کہ ایک چور اور ڈاکو رات کے اندھیرے میں چوری کرنے نکلا ہے تو اس کی بھی التجا ہے کہ مجھے آج کامیابی مل جائے۔ غلط رستے پہ ہو یا درست رستے پہ ہو، انسان کی سائیکی ہے، نیچر ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ کامیابی چاہتا ہے، کوئی بھی ناکامی نہیں چاہتا، اپنے ہر کام میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کا معیار جدا جدا ہے۔ ہر کسی کی کامیابی ایک جیسے نہیں، ہر کسی کی کامیابی کی منزل ایک جیسے نہیں۔ صاحبزادہ صاحب کے ذہن میں ہوگا کامیابی یہ ہے کہ میں بزرگوں کی یاد میں ایک محفل سجاؤں، اس محفل میں ثناخوان آئیں، اس محفل میں مقرر علماء آئیں، اس محفل میں لوگ آئیں، دین سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار ہو، ایک اچھا عرس ہو جائے، یہ میری کامیابی ہے۔ وہ سال بھر اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، سال بھر خرچ بھی کرتے ہیں کہ کامیابی مل جائے۔ اسی طرح کسی اور سے پوچھیں، صبح دو بھائی گھر سے نکلے ہیں، ایک سے پوچھئے کامیابی کیا ہے، اس کی دکان ہوگی۔ دوسرا بھائی گھر سے نکلا ہے، اس سے پوچھئے کامیابی کیا ہے، اس کی زمین ہوگی، وہ ہل چلانے جائے گا۔ جو صبح ہل لے کے گھر سے نکلا اس سے پوچھئے کہ کامیابی کیا ہے، فلاح کیا ہے، وہ کہے گا کامیابی یہ ہے کہ میں ہل چلاؤں گا، گندم بوؤں گا، بارش ہوگی، پانی لگے گا، گندم پکے گی، جس دن میں گندم بوریوں میں ڈال کے گھر لے آؤں گا وہ میری کامیابی کا دن ہوگا۔ اسی کے سگے بھائی جو دکاندار ہے، تاجر ہے، اس سے پوچھئے کہ کامیابی کیا ہے، تو کہے گا یہ کسان تو سمجھدار نہیں ہے، 6 ماہ انتظار کرے گا گندم لینے کے لیے، کامیابی یہ ہے کہ میں بھی دکان پہ جاؤں گا، گاہک آئے گا، سودا بیچوں گا، شام کو اگر میں جیب بھر کے لے آیا تو بڑی کامیابی ہے،
کامیابی اپنی ہے. انسان ابن آدم ایک ہے مگر تمام نے کامیابی کا معیار اپنا بنا رکھا ہے. اور ایک دیندار طبقے کی طرف آ جائیں اس کی بھی کامیابی کا معیار ہے. دنیا دار کی کامیابی، آج کا نادان انسان دنیا میں کامیابی کس کو کہتا ہے؟ کسی کو دیکھا کہ اس نے تھوڑے سے عرصے میں کوٹھیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، بینک بیلنس بنا لیا ہے، نام بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا سمجھدار بندہ ہے، تھوڑے سے عرصے میں دولت کما لی، بنگلے بنا لیے. یہ کامیابیاں ہیں. ارے دوستو، یہ جزوی کامیابی ہے. اصل کامیابی اگر میں پوچھنا چاہوں تو مولا کائنات سے سوال کیا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ عزرائیل تیرے سر پہ آ جائے اور تیری آخری سانس چل رہی ہو. جب تیری آخری سانس چل رہی ہو اور تیرے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری ہو جائے، یہ زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. اور یہ بھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب تو قبر میں پہنچ جائے، فرشتے تجھ سے سوال کرنے آ جائیں اور تیرا رب خود کہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی میرے رضا میں گزار دی ہے، جس نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی سنتوں میں گزار دی ہے. کہ بس قبر میں لیتے بندے سے رب راضی ہونے کا اعلان کر دے تو اصل کامیابی و کامرانی یہ ہے. زندگی بھوک پیاس میں گزر جائے ناکامی نہیں ہے. زندگی بغیر لباس کے گزر جائے یہ ناکامی نہیں ہے. زندگی بغیر اقتدار کے گزر جائے یہ ناکامی نہیں ہے. ناکامی یہ ہے کہ دنیا میں تو اپنے آپ کو چودھری ملک، اپنے آپ کو تو جی سی ایس پی، اپنے آپ کو تو ایم این اے ایم پی اے، اپنے آپ کو تو پیر عالم کو کہلوانے میں کامیاب ہو جائے، زمینیں بنا لے، جائیداد بنا لے، چپو کپو دستار سے اپنی عزت کروا لے، یہ کامیابی نہیں ہے. یہ سراسر امتحان ہے، یہ سب کچھ امتحان ہے. کامیابی فقط یہ ہے کہ زندگی جیسے گزر جائے بس قبر کی رات میں آواز آ جائے نم کا نومت العروس، اب تیری قبر تیرے لیے ایسے ہے جیسے دلہن کے لیے اس کا گھر ہوا کرتا ہے، اب سو جا. یہ تیری کامیابی ہے. ہر مومن کی کامیابی یہ ہے جس کو یہ منزل سمجھ آ جاتی ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، پھر یہ دنیا اس کے سامنے مچھر کے پر جیسی ہو جاتی ہے. پھر دنیا کی عزتیں اس کی جوتے کی نوک پہ آ جاتی ہے. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا فتوے دینا، اس کا کسی کو مرید بنانا یا کسی کا مرید ہونا، اس کا الیکشن لڑنا، اس کا اقتدار میں آنا، اس کی زندگی کا ایک ایک قدم فقط دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقت ہو جاتا ہے، فقط رب کی رضا کے لیے وقت ہو جاتا ہے، فقط کملی والے مصطفیٰ کے لیے وقت ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا، قبر کی تیاری اور جنت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ آج امت مصطفیٰ کو یہ کامیابی نہیں بتائی جاتی. اصل بات یہی بات سمجھانے والی ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قد افلح، بندے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے لیے دعا نہ کر. اور جو دور دراز سے مرید آئے ہوئے ہیں میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آج پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کے پاس میں کبھی کبھار ہفتے یا اتوار والے دن جاتا ہوں تو ہزاروں مرید ان سے ملنے آتے ہیں، دم کرانے آتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں مرید ان سے ملنے آتے ہیں. آج اس دربار پہ بھی دور دراز سے، جیسے بھی سردار زبیر صاحب اعلان فرما رہے تھے، جہاں جہاں مرحوم اللہ کے مغفور ولی کا فیض پہنچا ہے وہاں وہاں سے آج بندے آئے ہیں. آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے. آج جب کوئی کسی سے مرید ہوتا ہے تو جاتا ہے کس لیے کہ کاروبار شروع کرنے لگو، پیر صاحب کامیابی کے لیے دعا فرمائیں. پیر صاحب بھینس لی ہے، بس کچھ دنوں میں بچہ دینے والی ہے، دعا کریں گے دودھ دینے والی کو. پیری مریدی کا تعلق یہاں کے منزل پہ پہنچ رہا ہے. زمین لی ہے اچھا کہ فصل اچھی ہو جائے، نوکری لگ جائے. آج سارا تعلق یہاں تک رہ گیا ہے. اور جب مرید اسی قسم کے ہیں، اچھے سچے مرید پیروں سے معذرت کے ساتھ، پھر پیر بھی اسی قسم کے بن گئے ہیں کہ کوئی ایسا مرید آئے
جس کی جیب اور ہاتھ تازہ ہو، جس کے ہاتھ میں بکرے، جس کے ہاتھ میں بچے کی مہار ہو، وہ مجھے پکڑا جائے۔ دونوں طرف خلوص کی کمی آتی جا رہی ہے، اور وہ اعلیٰ پیغام جو قرآن نے دیا تھا، جس کو ولیوں نے پہنچایا تھا، جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو صاف ہونا تھا، کہ آئے مرید، آئے سالک، آ رب کے راستے پہ چلنے والے، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو چھوڑ دے، تو بڑی کامیابیوں کی تیاری کر، جس دن تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، دنیا کی ساری نعمتیں خود تیرے قدموں میں آ جائیں۔ وہ بڑی کامیابی کیا ہے، وہ کیسے ملے گی؟ قرآن اب فقط وہ ہوگا من تزکا، کامیابی اسی کی ہے، جس کو طہارت مل گئی، پاکیزگی مل گئی، کامیابی اسی کی ہے۔ یہ آپ مسلمانوں سے نہیں، جس دنیا میں چلے جائیں، ویسٹرن ورلڈ میں چلے جائیں، مغربی دنیا میں، یورپ میں، جہاں چلے جائیں، ہر کوئی کہے گا نیٹ اینڈ کلین، صفائی، ماحول کی ہو، جسم کی ہو، صفائی کامیابی۔ اسی جگہ پہ فرمایا نصف الایمان، یہ آدھا ایمان ہے۔ ظاہری صفائی کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس ظاہری صفائی کے لیے انسان نے کیا کیا ایجاد کر لیا کہ تن میلا ہو جائے، اس کو صاف کرنا تو مشکل ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ شیمپو بن گئے ہیں بالوں کو صاف کرنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ صابن بن گئے ہیں، کریمیں بن گئی ہیں چہرے کو صاف کرنے کے لیے، کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے کیا کچھ ایجاد کر ڈالا۔ ایک منٹ میں سب کچھ اجلا اجلا نظر آتا ہے، اور کوئی پاک صاف نظر آتا ہے، نہ گرد و غبار نہ میل۔ اس تن کو دھونا نہایت آسان ہے، اور یاد رہے تن کی صفائی بھی سنت ہے، تن کی صفائی بھی شریعت ہے۔ وہ ناخن صاف کاٹنا ہو، بال کاٹنا ہو، نہانا ہو، ہر ایک چیز سنت مصطفیٰ ہے، اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ 5 وقت کا وضو، کبھی سوچا ہے وضو کیا ہے؟ ٹوٹتا کہاں سے ہے اور دھوتے کون سی جگہ سے؟ خون آپ کا نکلا یہاں، اور کرنی کھلی پڑتی ہے، کرنا مسا کرتا پڑتا ہے۔ جس جگہ جو جگہ خراب ہوئی ہے، کیا اپنے پاخانہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے اسی جگہ کو دھویا جائے، مگر دھونا چہرہ پڑتا ہے۔ ارے بابا، پاکیزگی اور طہارت رب دینے والا ہے۔ میرے آقا نے ایسا کلی عطا فرمایا، جو مومن ہوگا، پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر وقت وضو میں رہے، اور ہر وقت نہیں رہ سکتا، ایٹ لیسٹ وہ کم از کم 5 فرض نمازوں کے لیے وضو تو کرے گا۔ جب 5 دفعہ ان اعضاء کو دھوئے گا، حضور نے فرمایا جس شخص کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، وہ 5 دفعہ نہائے، کیا اس پر کوئی میل بچے گی؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو دن میں 5 دفعہ نہائے، اس پر کہاں سے میل بچے گی؟ حضور نے فرمایا بس وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے 5 وقت کی نماز کے لیے، نہ اس کے تن پر کوئی میل رہتی ہے، نہ اس کے من میں کوئی میل رہتی ہے۔ تحقیق کامیابی اس کی ہے جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ آج ہم تن کو صاف رکھتے ہیں، آج جبو کبو دستار یا ترا و خشا لگا کے ہم ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو چمکا دیتے ہیں۔ ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے کیٹپ کو دیکھ کر کوئی چودھری صاحب کہہ کے سلام کر دیتا ہے، کوئی ملک صاحب کہہ کے سلام کر دیتا ہے، کوئی پیر صاحب کہہ کے سلام کر دیتا ہے، کوئی علامہ صاحب کہہ کے سلام کر دیتا ہے۔ یہ جبو کبو تسبیح و دستار اور یہ خشا اور یہ پگ ہمیں ظاہری عزتیں تو دلا سکتے ہیں، ان چیزوں سے قبر نہیں روشن ہو سکتی، ان چیزوں سے آخرت نہیں مل سکتی، تو پھر کیا کریں؟ کہ تن کو سجانے والے، تیری تن کی صفائی ہوتی رہے گی۔ اگر قبر کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جس طرح دنیا والے ظاہر کو سجاتے ہیں، اس طرح تو اپنی اندر کی دنیا کو سجا لے، تیری اندر کی دنیا سج جائے گی، یہ دنیا بھی تیری عزت کرے گی، اور فرشتے بھی تیرے زیارت کے لیے آیا کرے گا۔ جب تن سج جاتا ہے تو دنیا والے ہاتھ چومتے ہیں،
دنیا والے جھک کے سلام کرتے ہیں، اور جب من چمک جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ 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 کر کے زندگی گزارتے ہیں ان کا من صاف ہوتا ہے، اور جب اس بار وہ وظیفے پر پکے ہو جاتے ہیں تتنزل، پھر کیا ہوتا ہے کہ تمہیں تو دنیا والے سلام کرتے ہیں، جو رب کا ولی بن جاتا ہے پھر عرش سے فرشتے ان کے سلام کے لیے اترا کرتے ہیں، پھر ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے برکت لینے کے لیے فرشتوں کا نزول ان پر ہوا کرتا ہے۔ انسان اور جناب تو ولیوں کے غلام ہوتے ہیں، فرشتے پھر اس کے گرد طواف کیا کرتے ہیں۔ یہ من کی پاکیزگی۔ بس میں بات کو زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا، چونکہ ابھی میرے کانوں میں آواز پڑی تھی نقیب محفل کی کہ میرے بات پہ کوئی خطاب ہے۔ میں گو کہ اپنے من کی بات پوری نہیں کر سکوں گا، مگر پھر بھی میں اس کو آج اس تزکیہ نفس کی محفل میں سمیٹنا چاہتا ہوں کہ تن کو دھو دیا، اندر کی صفائی کیسے ہو؟ اندر جب کوئی گند ہو جائے، اندر کوئی بیماری ہو تو 20,000 روپے لگتے ہیں آپریشن کرانے کے، فقط اندر کوئی پھوڑا صاف کروانے کے۔ لاکھوں روپے لگتے ہیں اندر کی صفائی کروانے کے لیے کہ رسولی ہو گئی ہے، پیپ بن گئی ہے، اپینڈکس ہو گیا ہے، یہ معدے میں گند ہے، صفائی کرنی ہے، انڈوسکوپی کرنی ہے، ہزاروں لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے۔ جب کہاں اندر کی صفائی کرو تو کیا ڈی ایچ کیو جانا پڑے گا، سی ایم ایچ جانا پڑے گا، کہاں جانا پڑے گا؟ اندر کی صفائی کے لیے کس ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا؟ کہا نہ، کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا۔ پہلے سمجھ لے کہ اندر گندا کیسے ہوتا ہے۔ باہر تو گرد و غبار لگتی ہے، باہر تو میل کچیل ہوتی ہے، اندر کیسے گند ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک ہی حدیث مبارکہ ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں ہاتھ رکھ کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا۔ حضور نے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے، پاکیزگی طہارت یہاں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دل پاک صاف ہے، نورانی ہے، پاک صاف ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک غلطی کرتا ہے، عام بندہ ایک غلطی کرتا ہے تو اس دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور کوئی نیکی کر لے دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہ کرے، دوسرا گناہ کر لے، جھوٹ بول لے، غیبت کر لے، حسد کر لے، دوسرا داغ لگ جاتا ہے، تیسرا داغ، چوتھا داغ، داغ لگتے لگتے وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ دل میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، وہ درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ رب کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو دعائیں دینے والے ہوتے ہیں۔ اور جن کا دل کالا سیاہ ہو جائے ان کی زبان سخت ہو جاتی ہے، وہ گالی گلوچ والے ہوتے ہیں، وہ فتووں والے بن جاتے ہیں، وہ الزامات لگانے والے بن جاتے ہیں، وہ لڑانے جھگڑانے والے بن جاتے ہیں، وہ فتنہ باز بن جاتے ہیں، وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے لوگ لڑیں، وہ ایسی تقریریں کرتے ہیں جس سے فرقہ پرستی ہو، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے سیاسی چکرس ہو۔ کا دل کالے ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ سخت زبان ہو جائے، محبت والا نہیں ہوگا، بغض حسد اناد والا ہوگا، پھر چہرہ اس کا بگڑ جائے گا، محبت کی باتیں اس کے پاس نہیں ہوگی۔ جب یہ دل کالا سیاہ ہو گیا، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ فرمایا پریشان نہ ہو، قرآن صرف قرآن نہیں، قرآن حکیم ہے۔ بیماری یہ ہے کہ دل کالا ہو گیا ہے، یہ قرآن حکیم ہے، علاج بھی قرآن بتائے گا۔ اے قرآن کیا اس بیماری کا کوئی علاج ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ کیا کروں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فقط 2 دوائیں ہیں، کوئی تیسری دوا نہیں ہے۔ 2 دوائیں ہیں اگر تیرا دل کالا ہو گیا ہے، ایک اللہ کا ذکر کیا کر فصلہ، دوسرا صلاۃ پڑھا کر۔ یہ 2 دعائیں ہیں، تیسری دوا نہیں ہے، 2 میڈیسن ہے۔ ایک اللہ کا ذکر کیا کر، دوسرا صلاۃ پڑھا کر، تیرا دل پاک صاف ہو جائے گا۔ اب جب حکیم دوا دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ساری ون کے ہکے منہ تے پیچھا، یہی کہتا ہے۔ کو وقت بتاتا ہے، یہ تو نہیں دوا لائے اور ساری منہ میں ڈال دی ختم کر لی۔ کہ یہ ذکر اگر ایک دوا ہے تو
یہ کب کب کھائیں، کتنا کتنا، کیسے کیسے کھائیں؟ ہاں یہ پوچھنے والی بات ہے، استعمال کی بات ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یہ ایسی دوا ہے جتنی تیری اندر طاقت ہے اتنا یہ دوا استعمال کیا کر۔ ذکرن کثیرہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کر، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، یہ مقدار نہیں ہے کہ 2 چمچ ہیں، 2 گولیاں، جتنا تیری اندر طاقت ہے اتنا ذکر کیا کر۔ کب کب کیا کروں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کا اس کے بھی قید نہیں، صبح کر، شام کر، کھڑے کر، بیٹھے کر، لیٹے کر، جب تجھے وقت ملے اللہ کا ذکر کیا کر۔ جب تو ہمہ وقت ذکر کرے گا، اللہ 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 ذکر کرے گا، ادھر تیرے منہ سے اللہ نکلے گا، ادھر تیرے دل کے گناہ دھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا سہارا لے کے کہ جب بندہ اللہ 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 کر کے زندگی گزارتا ہے، رب نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ بندہ جب رب کا وعدہ پورا کرتا ہے، مولا میں تو تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل میرا بندہ زمین پر میرا ذکر کر رہا ہے، مولا کیا حکم ہے؟ جبرائیل گواہ ہو جا، میں اللہ خود اس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ بندہ اپنی شان سے میرا ذکر کرتا ہے، میں اللہ اپنے شان لائق اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اے جبرائیل میں ذکر بھی کرتا ہوں، اس بندے سے محبت بھی کرتا ہوں، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبرائیل تو بھی اس بندے سے محبت کر کیونکہ یہ میرا ذکر کرنے والا ہے۔ فرشتوں کو حکم دے دیں یہ بھی اس سے محبت کرے۔ مولا اتنا کافی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ بندہ اب بھی اللہ 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 کر رہا ہے۔ جبرائیل زمین میں اتر جاؤ اور جدھر جدھر صاف دل ملتے ہیں مومنوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دے۔ وہ بندہ اللہ کا ذکر بیٹھ کے یوں قائد آباد کی فضاؤں میں کرتا ہے اور اس سے محبت کرنے والے پھر جہلم سے آ جاتے ہیں، پھر ڈیرہ غازی خان سے آ جاتے ہیں۔ ان کی خود کوئی طاقت نہیں، رب جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دیتا ہے پھر اسی کے پاس اسے بھیج دیتا ہے۔ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے بندوں کو در عطا فرما دیتا ہے کہ اے مریض دل، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کر، اللہ اللہ کر، دل صاف ہوگا۔ صرف اللہ کہا نہیں، دوسری دوا بھی ساتھ استعمال کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَصَلَّى، صلاۃ کا پہلا معنی نماز ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ اور ترجمہ کرنے والے حضرات جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہی لکھتے ہیں کہ دل صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے اللہ کا ذکر کر اور نماز پڑھی کر۔ سورہ اعلیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر اور نماز پڑھی کر، تیرا دل صاف ہو جائے گا۔ ہمیں اس ترجمے کا انکار نہیں ہے، مگر ایک بات سمجھنے والی ہے، ذکر کیا ہے؟ فقط اللہ اللہ کہنے کو ذکر نہیں، نماز سب سے اعلیٰ ذکر خود نماز ہے۔ آقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر، مولا کیوں؟ کا ذکر کے لیے۔ گویا نماز بھی ذکر ہے اور ذکر نماز کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ جب کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی نماز پڑھا کر۔ اب میں سادہ سی مثال سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ آئے یہاں پروگرام میں اور زبیر صاحب سے پوچھیں کہ لنگر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ کہا میٹھا بھی ہے تو حلوہ بھی ہے۔ اب اپنی طرف سے یہ دو بتا رہے ہیں، میٹھا بھی ہے حلوہ بھی ہے۔ جو عام بندہ ہوگا وہ تو خوش ہو جائے گا جی دو شیئن، میٹھا بھی ہے تو حلوہ بھی ہے۔ جو ذرا عقلمند ہوگا وہ کہے گا سوچ تو کر، ایک ہی بات ہے، حلوہ کہہ دیں تو وہ میٹھا ہوتا ہے، میٹھا کہہ دیں تو وہ حلوہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات ہے کہ حلوہ بھی ہوئی ہے میٹھا بھی ہوئی ہے۔ اب وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فصلہ سے مراد نماز لے لے تو درست، ذکر سے مراد نماز لے لے تو وہی ہے، میٹھے اور حلوے والی بات ہے۔ فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کی نماز پڑھا کر، جو کہ نماز میں ذکر سارا ہے، ذکر بالجنان بھی ہے، ذکر بالزبان بھی ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، اذا سے بھی ذکر ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، گویا ذکر کے بعد دوبارہ صلاۃ
ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے بندے اگر تو اپنے کالے دل اور اپنے من کی گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہے تو دو کام کیا کر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، ایک اللہ کا ذکر کیا کر، فَصَلَّى، اور دوسرا مصطفیٰ کا ذکر کیا کر۔ صلاۃ کا دوسرا معنی درود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے بندے اگر تو اپنی من کی طہارت اور پاکیزگی چاہتا ہے اللہ کا ذکر کر، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا کر، اللہ اللہ کیا کر اور نبی نبی کیا کر، محمد محمد کیا کر، نماز پڑھا کر اور مصطفیٰ پر صلاۃ بھیجا کر۔ جب یہ دو کام تو کرے گا تو تیرا من پاک صاف ہو جائے گا، تیرا دل پاک صاف ہو جائے گا، ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا درود پاک۔ اب وقت نہیں ہے وگرنہ میں بتاتا درود پاک بندے کی کیسی پاکیزگی اور طہارت کرتا ہے۔ حضور ایک ہی حدیث کافی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرہ، جو ایک دفعہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجنے کی وجہ سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو بندہ دن میں 100 دفعہ صلاۃ اور درود بھیجے، بتائیے اس کے جسم میں کوئی گند رہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس بندے نے اپنی زندگی میں ایک اللہ کا ذکر اور دوسرا مصطفیٰ کا درود اپنا لیا اس کا من پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی اپنایا۔ اب بات اگر اختتام کی طرف لاتے ہیں تو نمازوں سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا، درود کا، درود ابراہیمی کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ جس طبقے، جس مسجد، جس مسلک اور جس فقہ میں چلے جائیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والے ہوں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے والے، آمین اونچی کہنے والے ہوں یا آمین نیچی کہنے والے، ٹوپی پہننے والے ہوں یا ننگے سر یا دستار پہننے والے ہوں، جو بھی ہیں نہ کوئی نماز کی افادیت کا انکار کرے گا اور نہ ہی کوئی درود کی افادیت کا انکار کرے گا۔ بھلا دیکھا ہے کلمہ پڑھنے والوں میں سے کسی نے کبھی انکار کیا ہو؟ بولیے، کبھی کوئی بھی نہیں کرتا۔ مگر پھر کیا ہے کہ یہ دل پاک صاف نہیں ہوتے، پھر کیا ہے کہ معاشرے میں امن نہیں آتا، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک ساتھ مل نہیں بیٹھتے، مسجدیں جدا جدا بن گئی ہیں، رستے گھر جدا جدا بن گئے ہیں۔ اگر دل پاک صاف ہے تو آپس میں اختلاف کیوں؟ نماز روزہ ہر جگہ ہے، اگر ایک جگہ کیوں نہیں؟ ہاں دوستو، یہ سوال قرآن سے کرتے ہیں، اے حکیم تیری دوائیں ہم استعمال کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، درود بھی کرتے ہیں، مگر ہمیں شفا نہیں ملتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا، امن نہیں ملتا۔ اے حکیم قرآن تیرے دونوں بتائے ہوئے علاج پر ہم عمل کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں، ہمیں رزلٹ کیوں نہیں مل رہا؟ صحت ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ حکیم کہتے ہیں ہر کسی کو صحت نہیں ملتی، صرف دواؤں کی وجہ سے صحت نہیں ملتا کرتی۔ حکیم ڈاکٹر سے کوئی دوا لائے تو حکیم اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائیں ہیں، یہ وقت پہ کھانی ہیں۔ صرف دواؤں سے صحت نہیں ملتی، دواؤں کے ساتھ پرہیز بھی بڑی ضروری ہے۔ جو مریض پرہیز نہیں کرتا، صرف دواؤں سے اس کا مرض ختم نہیں ہوتا۔ اے نادان مسلمان، آج تو نمازیں پہ نمازیں پڑھے جاتا ہے، تیرے ماتھے پر نماز کے نشان محراب بن گئے ہیں، تیرے ہاتھ میں تسبیح تو درود صلاۃ و سلام اور محفل نعتوں کی سجاتا ہے، مگر امت مسلمہ کی حالت روز بروز بگڑ رہی ہے، تفرقہ روز بروز بڑھ رہا ہے، مسلمان کو ختم کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کی مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اسلام کو پاکستان سے نکالا جا رہا ہے، پاکستان میں کفر کی حکومت قائم کی جا رہی ہے، مسجدیں پہلے سے بڑھ گئی، مدرسے پہلے سے بڑھ گئے، آخر کیوں نہیں مقدر بدل رہا؟ کیوں نہیں پاکستان میں امن آ رہا؟ کیوں نہیں پاکستان میں اسلامی حکومت بن رہی؟ بابا صرف نمازوں سے حکومتیں نہیں بنتی، صرف محفل نعت سجانے سے حالات درست نہیں ہوا کرتے، صرف تسبیحوں پھیرنے سے
معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں بنتا جب تک دوا کے ساتھ پرہیز نہیں کرو گے. پرہیز کیا ہے؟ ارے دوستو قرآن پڑھا کرو. قرآن نے بتایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. ارے دوا تم پہ کیسے اثر کرے؟ تؤثرون الحیات الدنیا. ادھر تم نماز پڑھ کے آتے ہو، دوران نماز بھی تجھے اللہ اور قبر یاد نہیں ہوتی، تجھے دنیا یاد ہوتی ہے. تؤثرون الحیات الدنیا. تیرا مقصد تو دنیا بن گئی ہے. تیرے اندر کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے. ارے زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اور تیرے دل میں امت کا بغض ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کا بغض ہوتا ہے، نبی کے اہل بیت کا بغض ہوتا ہے، نبیوں کے ولیوں کا بغض ہوتا ہے. تو نماز تجھے کیا فائدہ دے گی؟ درود تجھے کیا فائدہ دے گا؟ جس طرح مریض پرہیز نہ کرے وہ کبھی صحت نہیں پا سکتا ہے. مسلمان نماز روزہ اور تسبیح تراویح تو نے اپنا لی، اب پرہیز کر دنیا سے. تؤثرون الحیات الدنیا. اس دنیا کو چھوڑ. والآخرۃ خیر وابقی. تو آخرت کی تیاری کر جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو نیت بدل لے، تو آخرت کی تیاری شروع کر دے، دنیا خود تیرے قدموں میں آ جائے گی. اور قرآن صرف تجھے اصول نہیں سمجھا رہا. ان صحف اولا، پچھلے سالوں کو اللہ نے یہ بات بتائی تھی. صحف موسیٰ، صحف ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی بتایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی بتایا تھا. اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پیری مریدی فقط گائے بھینس کے دودھ کے لیے نہ رکھا کرو، فقط نوکریوں چاکریوں کے لیے نہ رکھا کرو، فقط نذرانوں کے لیے نہ رکھا کرو، فقط نام کے لیے نہ رکھا کرو. یہ دنیا ہے. ارے پیری مریدی کا تعلق فقط رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے. کوئی بندہ جب کسی ولی کے پاس چل کے آتا ہے، اگر مقصد رب کی رضا ہو، مقصد یہ ہو کہ بھینس دودھ دے، ولی کے دروازے پہ آ کے یہ بات بھی تیری قبول ہو جائے گی. ولی کے در پہ آ رہا ہے، مقصد تیرا یہ ہو کہ کاروبار میں نفع ملے، یہ نفع بھی تجھے ضرور مل جائے گا. مگر اے مرید، کبھی بھی اپنے پیر کو دنیا کی خاطر ملنے نہ آ، بلکہ گھر سے نکل تو نیت کر لے میں اللہ والے سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ والے کی قبر پہ جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. اس نیت سے جب تو نکلے گا، ادھر گھر سے قدم نکالے گا، ہر قدم کے بدلے تجھے مقبول عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. ہر قدم کے بدلے فرشتے تیری مغفرت کی دعا کریں گے. جو تو قدم بڑھائے گا، اور بخاری شریف کی حدیث آپ کو گواہی دے گی کہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہوگا، رب کے ولی سے ملنے جا رہا ہوگا، رستے پہ موت بھی آ جائے گی، وہ رب فیصلہ فرماتا ہے تھا تو گناہ گار، تھا تو خطا کار، مگر میرے ولی سے ملنے جا رہا تھا. فرشتوں، ولی سے ملنے کی نیت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ مٹا دو اور اس کے جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچا دو. بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم تو ابن دنیا بن گئے ہو. تمہارا مقصد تو پیری مریدی دونوں طرف دنیا بن گیا ہے. نیت درست کر لے، ہر قدم کے بدلے مقبول ثواب ملتا رہے گا. اور میں جہاں اس کو اختتام کرتا ہوں کہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت مبارک حضرت موسیٰ اور ابراہیم کے نام پہ ختم ہو. پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا اولا، پچھلے سالوں کو کہا کہ طریقہ یہی ہے، اگر من کی بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہو اور دل کی پاکیزگی چاہتے ہو تو نماز اپنا لو، درود اپنا لو، دنیا کو دل سے نکال لو. نسخہ یہی ہے، پچھلوں کو بھی بتایا. مگر 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے علماء کرام موجود ہیں، 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے 2 پیغمبروں کا ذکر کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک ابراہیم علیہ السلام. وجہ قرآن تفکر سے ملتا ہے، تدبر سے ملتا ہے. مولا 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے 2 کا ذکر کیا، موسیٰ اور ابراہیم کا، اور بھی تو ہے. ہاں، ذکر اس لیے کیا نماز پڑھنے والوں، درود کی تسمیہ پھیرنے والوں، محفل نعت اس کرنے والوں، جلسے جلوس اور اجتماع کرنے والوں، سنو، موسیٰ کے مقابل فرعون تھا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود تھا. جب تک فرعون اقتدار پہ بیٹھا ہو، عقیدوں کی غذا سے مسلمان نہیں بچا کرتے. جب تک نمرود کی حکمرانی ہو، پھر یہ نمازیں تمہارے کام نہیں آئے گی.
پھر فقط درود پاک تیری زندگی نہیں سنوارے گا جب تک باطل اقتدار پہ بیٹھا ہو. اس وقت تک ابراہیم پھر حج کی طرف نہیں آتا جب تک فرعون اقتدار پہ بیٹھا ہو. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف وقت نہیں نکالتے. اس وقت ذکر الہی کے لیے دھماکن گوشت تب ہوتے ہیں جب باطل کو اقتدار سے اتار لیتے ہیں. آج پاکستانی قوم اگر پیری مریدی کرنا چاہتی ہے، پاکستانی قوم واز سننا چاہتی ہے، پاکستانی قوم محفل نعت سننا چاہتی ہے، آج پیری مریدی پہلے سے زیادہ ہے، مسجدیں پہلے سے زیادہ ہیں، دربار پہلے سے زیادہ ہیں، اس پہلے سے زیادہ ہیں، محفل نعتوں کی تعداد پہلے سے بڑھ گئی ہے، اجتماع پہلے سے بڑھ گئے ہیں، تعداد لاکھوں کی ہو گئی ہے. مگر کیوں پاکستان میں مہنگائی ختم نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں مٹھی بھر لوگ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں؟ مسجدوں کو تالے کیوں لگ رہے ہیں؟ اسلامی نظام نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نیازی صاحب دنیا کو دعوت دیتے دیتے رخصت ہو گئے. کتنے مشائخ پیر کرم علی شاہ سے لے کر پیر میر علی شاہ تک، خواجہ شمس السیال سے لے کر اجمیر تک، یہ ساری دعائیں پاکستان کے لیے تھیں. پاکستان کا مقدر کیوں نہیں بدل رہا؟ منہاج القرآن آج سورہ اعلیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہے جب تک ایوان حکومت میں نظام مصطفیٰ نہیں رائج ہو جاتا، جب تک فاروقی دور نہیں آ جاتا، جب تک صدیقی دور نہیں آ جاتا، جب تک عثمانی دور نہیں آ جاتا، جب تک حضرت علی کی جرأت نہیں ہوتی، جب تک حکومت نیک صالح لوگوں کے پاس نہ ہو، اور جب تک جھوٹے اور گندے قوانین کی بجائے قرآن کا نظام نہ ہو، اس وقت تک پاکستان نہیں سنبھل سکتا، اس وقت تک مسلمان نہیں سنبھل سکتا. عقیدے کی غذا پر نہیں جیا جا سکتا. فقط باطل سے آنکھ لڑانی پڑتی ہے، باطل کو آنکھ دکھانی پڑتی ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے. منہاج القرآن کی سیاست کا مقصد بھی فقط اللہ کی رضا ہے. منہاج القرآن کی محفل نعت کا مقصد، منہاج القرآن کے دنیا کے سب سے بڑے اعتکاف کا مقصد، منہاج القرآن کے جلسے جلوس، ڈاکٹر طاہر القادری کی تقریروں کا مقصد، ساروں کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کا مسلمان عاشق رسول بن کر خوشحال زندگی گزارے اور پاکستان کے ایوانوں میں یا رسول اللہ اور نظام مصطفیٰ کا نعرہ گونجتا رہے. اگر زندگی کا مقصد فقط چند دنوں کی آرام آسائش ہو، یہ زندگی کبھی بھی نہیں سجے گی، سنورے گی. قد افلح من تزکا. جب تک صفائی نہ ہوگی، جب تک قلب کی صفائی نہ ہوگی تو کامیاب نہ ہوگا. اور جب تک ملک کے اندر سے گندا قانون نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک پاکستان نہیں بن سکتا. پاکستان کا معنی پاک صاف جگہ، پاک صاف لوگ رہنے والوں کی جگہ. پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر حاصل کیا گیا تھا. جب تک پاکستان کی اسمبلی اور جب تک پاکستان کے ایوان میں میرے آقا کے نظام کا نعرہ نہیں گونجے گا اس وقت تک پاکستانی کو خوشحالی نہیں ملے گی. حاضرین مکرم، ڈاکٹر طاہر القادری کا 23 دسمبر ہو یا لانگ مارچ ہو، یا اب میرے استاذ المکرم 1.25 کروڑ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اٹھو نکلو، ہم ایک ہی مطالبہ کریں گے. نہ جنگ لڑنی ہے، نہ خون بہانا ہے، نہ قتل و غارت کرنی ہے. فقط کروڑ بندے اٹھے ملک سے. 18 کروڑ کی آبادی ہے، 18 کروڑ کی آبادی ہے. 18 کروڑ میں سے 1 کروڑ لوگ اٹھیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے فقط اتنا مطالبہ کر دیں کہ ہم پاکستان میں صرف آقا کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کا نظام دیکھنا چاہتے ہیں. اگر 1 کروڑ افراد بھی اپنے گھر سے نکل آئے تو خدا اس قوم کی حالت بدل دے گا اور پوری دنیا مجبور ہو جائے گی پاکستان کے رستے سے ہٹنے کے لیے. 18 کروڑ عوام میں آپ نکل جائیں. آج مزملی سرکار جنہوں نے آقا کا نام جپ کے سورہ مزمل کا ورد کر کر کے طاقتیں حاصل کر لی تھی کہ وہ ایک یا ایھا المزمل کہتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، وہ یا ایھا المزمل کہتے تھے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، دشمن ان کے قدموں میں جھک جاتا تھا. یہ ساری تاثیر ہے اس میں محمد کی، یہ ساری تاثیر ہے قرآن کی.
آج اس احمد دین تو اور بھی لوگ گزرے ہیں، اس احمد دین کو اگر امر کر دیا ہے اور اس کی قبر کو لوگ دیکھ آتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد میرے آقا کے اسم کو بنا لیا تھا، قرآن کو بنا لیا تھا۔ آؤ اپنی زندگی کا مقصد پاکستان میں اس نظام مصطفیٰ بنا لیں، اور یہ میری دعوت نہیں ہے، آپ کے دلوں کی آواز ہے، دلوں کی آواز ہے۔ آپ مزملی سرکار کے قرب میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی جھوٹ نہ بولے، جس کے دل کی آواز ہے۔ ایک یہ نظام گزر گئے، کبھی جمہوریت کا، کبھی ماشاء اللہ کا، آپ میں سے جو اس پاکستان میں میرے آقا کا نظام مصطفیٰ اور مصطفی انقلاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر دے، دوسرا نہ کرے۔ خدا را جھوٹ نہ بولو، جو چاہتا ہے پاکستان میں آقا کا نظام، وہ دوسرا ہاتھ بھی ساتھ کھڑا کر کے دکھائے، دونوں ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں جو انقلاب چاہتا ہے۔ اب میں نعرہ لگاؤں گا، جواب دیجئے جس کا انقلاب، انقلاب، مصطفی انقلاب، انقلاب، انقلاب۔ یہ دل کی آواز ہے، گلی سے نکلیے، ان پڑھ بندے سے بھی پوچھئے، وہ یہی کہے گا کہ اب آخری حل پاکستان میں اللہ رسول کا نظام ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری منہاج القرآن ایسے نیک صالح لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جن کی ارادت ہے، جو مرید ہیں، جو پیر ہیں، کہ باقی لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر پاکستان کی اسمبلی میں سبز جھنڈا دیکھنا چاہتے ہو تو بس آج کے بعد زندگی کا مقصد بنا لو کہ پاکستان میں مصطفی انقلاب آ کے رہے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیابی اس کی ہے جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے قلوب و اذہان کو پاک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کتنے وقت کا؟ اگر نماز نہ ہو تو نہ عرس ہے، نہ میلاد ہے، نہ درود ہے، کچھ بھی۔ درود پاک بھی اللہ اسی کا قبول فرماتا ہے جو آقا کی سکھائی ہوئی نماز، چونکہ نماز نہیں پڑھتا تو گویا وہ السلام علیکم ایھا النبی نیت کر کے سلام کرنے سے محروم ہوتا ہے، درود ابراہیمی سے محروم ہوتا ہے۔ آج کے عرس میں آنے والا ہر شخص تہیہ کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو بغض، حسد، اناد سے پاک رکھنا ہے، اور ہمیشہ 5 وقت کی نماز کو اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ انشاءاللہ کی آواز کم آئی ہے، ہم اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنانے پر پابند کریں گے۔ ہم دن میں کم از کم 100 دفعہ درود پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ بس یہ 2 دعائیں قرآن نے بتائی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر پیر کا فیض بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور میرے آقا یا ایھا المزمل کا فیض بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت آج کی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں بار دیگر مشکور ہوں عزیزم زبیر صاحب کا، سجادہ نشین کا، جملہ انتظامیہ کا، کہ جن کی دعوت اور محبتوں کی وجہ سے آج مجھے اس محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور بالخصوص آج محترم جناب سید شمس العارفین شاہ صاحب قائد آباد، انہوں نے ہمارے ساتھ آنا تھا، مگر ابھی ان کی طبیعت کچھ سفر سے آئے اور ناساز تھی، خراب تھی، تو ہم نے خود انہیں گزارش کی کہ آپ آرام کریں اور ہم چلے جاتے ہیں۔ ان کا سلام بھی میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ ان کی غیر حاضری اس وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ اپنی عقیدت، محبت، سید زادے اپنا سلام پیش کر رہے تھے صاحب مزار کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور پھر میں بہت ہی زیادہ مشکور ہوں فخر سادات محترم جناب پیر سید اصغر علی شاہ صاحب کا، جو نہ صرف تحریک منہاج القرآن بلکہ جہاں بھی کوئی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے، پیر سید اصغر علی شاہ صاحب دام در میں سخن ہے، ہر طرح کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ یکم محرم الحرام آمد آمد ہے، شہدائے کربلا کی قربانی آمد آمد ہے، روح حسین خوش ہوتی ہے جب کوئی سید حق کے راستے میں نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو، پاکستان کو اولیاء اللہ کے ساتھ سادات اعظام کی دعائیں نصیب فرمائے۔ بار دیگر ثناخان رسول علماء کرام جنہوں نے بیٹھ کر سنا، اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائے، اور سما خراشی برخانے کی کائنات میری دعا ان کے حق میں منظور قبول فرمائے۔ اٹک سے تشریف لائے وہ بھی اپنے خطاب بات ثواب فرمائیں گے۔ سماعی قبلہ